बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट और आपके साथ मैं हूं मेहरुबाब। नाज़रीन, जाली अकाउंट्स केस में आज एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर को भी गिरफ्तार किया गया है और इस्लामाबाद में उनके मौजूद घर को ही सब जेल करार दिया गया है। मेडिकल टीम भी पहुंच चुकी है, मेडिकल चेकअप भी होगा। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो क्या कह रहे हैं आपको वो दिखाते हैं। आज आपने सब देखा कि जो सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का सिलसिला काफ़ी देर से पाकिस्तान में चल रहा है, आज उसका एक और एग्जाम्पल सामने आ गया है। अगर आप फरिश्ता को भी नायब चेयरमैन बना दे, ये करप्शन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगा, सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्या क्या हथकंडे हुकूमत इस्तेमाल कर रही है नायब को प्रेशराइज करने के लिए, नायब का हाथ को फोर्स करने के लिए और अपने सियासी मुखालिफिन को टारगेट या निशाना बनाने के लिए। ये कैसे मुमकिन है कि सदर जरदारी या फरियाल तालपुर साहिबा के खिलाफ कोई कन्विक्शन ही नहीं है। बाकी जो अरेस्ट हो जाते हैं वो अरेस्ट कन्विक्शन के बाद होते हैं। सदर जरदारी और फरियाल तालपुर साहिबा को इकोनॉमिक सर्वे के रिलीज डेट पे और बजट पेशी की डेट पे अरेस्ट करवाया जाता है सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बातें कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। कौम से खिताब में 12 जून को वजीर आजम भी कुछ कह रहे थे, वो दिखाते हैं आपको। मुझे कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे ना कि मेरी गवर्नमेंट चाह रही है, ये तो बड़ी छोटी चीज़ है गवर्नमेंट जाने की। मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। ये मेरा अपनी कौम से वादा है। ये मैं अल्लाह को कह के आया था कि मैंने कहा अल्लाह मुझे एक मौका दे दे, जो मर्जी आपने करना करे। मैं आज आप सबको बता रहा हूँ, एक एक को मैंने जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया, इंशाल्लाह मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो ये जो सियासी गिरफ्तारियां हो रही हैं, इससे पॉलिटिकल टेम्परेचर में भी इजाफा हो रहा है। वजीर आजम इमरान खान कह रहे हैं जान जाती है तो जाए, लेकिन इनको किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। हबीब साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ये क्यों कह रहे हैं कि सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, फिर जमहूरियत पर हमला भी इन गिरफ्तारियों को करार दे रहे हैं? देखिए, जब भी आप किसी सियासतदान को किसी भी इल्ज़ाम में पकड़ेंगे तो उसकी एक पॉलिटिकल कोनोटेशन होगी, उसकी कुछ सियासी अहमियत होगी और उसके कुछ सियासी असरात होंगे, तो लिहाजा और उसकी एक सियासी वजह भी हो सकती है। सिंस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, एक पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल तारीख है वो खासी चेकर्ड है, खासी दागदार है, तो उसमें हर किसी के लिए ये मानना दुश्वार होता है कि जनाब ये जो वाक़यात हो रहे हैं ये सारे अलग अलग चैनल में चलते हुए हो रहे हैं, इनका आपस में कोई रब्त नहीं है। तो मतलब वो कहते हैं ना, देयर इज नो कोइंसिडेंस इन द पॉलिटिक्स, तो वो वाली सूरत हाल है। तो कि इत्तफाकी सूरत हाल तो ऐसा नहीं इमर्ज करती। ये हमारा तजर्बा है पाकिस्तान की तारीख के बारे में, क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में नैब इसी काम के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। तो अब जो सियासत, हमारा ख्याल ये है कि नैब बदल चुका है, लेकिन सियासतदान जो है अपने अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात की रोशनी, अपने अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात को छुपाने के लिए आज भी वही रेफर करते हैं। लेकिन इसके साथ आपको एक और चीज़, फैक्ट, जो अभी आपने बिलावल की जो बात की, बिलावल की जो बात सुनाई, उसके आखिर में उन्होंने एक बात कही कि गिरफ्तारियां कब हो रही हैं, बजट के दिन और इकोनॉमिक सर्वे के दिन, मुआशी नाकामियों को छुपाने के लिए, मुआशी नाकामियों को छुपाने के लिए। देखिए, आज जो फरियाल तालपुर साहिबा की गिरफ्तारी है, इसका असर क्या हुआ? आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुआशी खबर क्या है? वो ये है कि आज डॉलर इस हुकूमत के काबू से निकल गया है। बिल्कुल। आज डॉलर 157 रुपए से ज्यादा है और अगर आज मार्केट में लेने जाएं तो आपको 158 रुपए का एक डॉलर मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि आज आपकी जेब में गुज़श्ता एक महीने के अंदर 7 रुपए, यानी अगर आपकी जेब में $1 था तो आज उसमें से 7 रुपए मजीद कम हो गए। बिल्कुल। आप अगर गुज़श्ता 10 महीने की कारकर्दगी देखें तो आप जो 100 रुपया कमा रहे थे वो आज 70 रुपए रह चुके हैं।
تو یہ ہے آج کی سب سے بڑی حقیقت. اور اس حقیقت پہ پردہ ہم ڈسکشن کیا کر رہے ہیں اس وقت, میڈیا کیا بات کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب دیکھیے فریال تالپور گرفتار ہوگی. اگر فریال تالپور 4 دن بعد گرفتار ہو جاتی یا 10 دن پہلے گرفتار ہو جاتی تو میرا نہیں خیال تھا کہ قانون کا کوئی تقاضا ایسا تھا کہ جو پورا نہ ہو پاتا. لیکن بہرحال پاکستان میں پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ قومی اسمبلی کی ممبر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ, جمہوریت پر حملہ کیسا؟ اگر گرفتاریاں ہو رہی ہیں, پوچھ گچھ ہو رہی ہے, تو اگر کوئی ایلیگیشن نہیں ہوگا, تمام الزامات ختم ہو جائیں گے تو پھر چھوٹ جائیں گے سب. دیکھیں, پہلے تو میں مذمت کروں گی جو گرفتاری فریال تالپور صاحبہ کی آج ہوئی ہے, اور لوگ تو قوم تو یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ فریال تالپور صاحبہ گرفتار اور علیمہ خان صاحبہ فرار. تو یہ کیا آپ ایک اگر قانون ہے تو اس کے دورے معیار کیوں ہے؟ اگر آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے تو پھر شخصیت نے ساری دنیا کے آگے کنفیس کیا کہ ان کی انڈکلیئرڈ پراپرٹیز ہیں, ان سے نہ پوچھ گچھ کیوں نہیں کرتی, ان کے اوپر JIT کیوں؟ اور فریال تالپور صاحبہ نے کبھی بھی قانون جو ہے اس کو فیس کیا ہے, قانون کو فیس کیا ہے, کبھی قانون کو اوائڈ نہیں کیا. ہر حاضری میں وہ حاضر رہی ہے, ہر سوال کا جواب وہ دیتی رہی ہے. تو اریسٹ کا کیا مقصد ہے, اریسٹ کی ضرورت کیوں آئی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اریسٹ اس لیے ہو رہی ہے کہ بزدل خان کی ناقص حکومت, ناکام حکومت, جس نے ایک عوام کے اوپر ایک قانونی تقاضا بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہمارے ساتھ سعد رسول صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پروگرام سے پہلے, وہ بتا رہے تھے کہ قانون کے مطابق ہے. قانون کے مطابق کیسے ہے؟ ان کے بیل بانڈ جو ہے وہ پیڈ ہے, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ان کے بانڈ پیڈ ہے. اور یہ کون سا قانونی تقاضا ہے کہ آپ جنہوں نے مانا ہے کہ میں نے ایک جرم کیا ہے, میں نے ایک فائنینشیل کرائم کیا ہے, انڈر پاکستانی لا اٹس اے فائنینشیل کرائم, کہ اگر آپ نے اپنی پراپرٹیز ڈکلیئر نہیں کی ہوں تو علیمہ کے لیے ایمنسٹی اور ابھی فریال کے لیے گرفتاری کیوں؟ لوگ یہ سوال پوچھیں گے اور یہ بار بار پوچھیں گے. لیکن ہم لوگوں کا ایک سیاسی نظریہ ہے, ہم قانون کی لیکن آپ اس کی ذمہ داری حکومت پہ تو نہیں ڈال سکتی نا نفیسہ شاہ صاحبہ. آپ حکومت پہ اس لیے ڈالیں گے کیونکہ بزدل خان جو ہیں آستینے جو ہیں تان کر کہتے ہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا, اور ان کے ہر لب و لہجے سے, زبان سے بدلے کی بو آتی ہے. اس لیے ہم حکومت کو بلیم کریں گے. ایک طرف وہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ خود اکاؤنٹیبلٹی سے بھاگتے ہیں. کیوں بھاگتے ہیں؟ عمران خان صاحب کیوں بھاگتے ہیں نیب سے؟ اور یہ بھی بڑا سوال آتا ہے کہ یہ جو نیب چیئرمین کے خلاف جو ویڈیو لیکس ہوئی ہے اس میں پرائم منسٹر کا کیا اس میں رول ہے اور پرائم منسٹر آفس کا کیا رول ہے؟ تو یہ سارے سوالات جنم لیتے ہیں. یہ ساری کی سارا ایک ڈھونگ ہے. یہ اپوزیشن جو ہے اس کا اس وقت جو اپوزیشن کا رول ہے کہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کو بے نقاب کرنا ہے, اور جو انہوں نے ایک ناقص بجٹ دیا ہے جس کے ساتھ ایک معاشی دہشت گردی شروع ہوگی عوام کے خلاف, اس کو یہ روک رہے ہیں کہ کس طریقے سے اپوزیشن کو روکا جائے. اور پھر معاملہ اٹھایا صاحب, اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں, کوئی ڈبل سٹینڈرڈ ہے؟ جوڈیشری کو روک رہے ہیں, میڈیا کو روک رہے ہیں. آج پورے ملک میں ہڑتال تھا لیکن میڈیا کو ٹیگ کیا گیا ہے. پوری سوسائٹی کو آپ جو ہے ایک آمریت, ایکچولی ڈکٹیٹرشپ بظاہر آپ کے ایک جمہوریت کا ایک جو ہے شالو قسم کا ہے, اندر جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہے. جی بولے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نفیسہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. ساتھ ڈبل سٹینڈرڈز کی بات ہو رہی ہے, کوئی ہے اس طرح کے ڈبل سٹینڈرڈز؟ نفیسہ شاہ صاحبہ کا قصور نہیں ہے, ان کی مجبوری ہے. ان کی مجبوری ہے اس طرح کی باتیں کرنی. پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگوں کی مجبوری ہے اس طرح کی باتیں کرنی. قانون کا اور ریالٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج ہی نیب کے ایک بندے سے میں کنفرم کروا رہا تھا, اسی قانون کے نیچے بیفور کنوکشن سے پہلے اسی قانون کے نیچے پیپلز پارٹی کی حکومت میں پیپلز پارٹی کے شروع کیے گئے کیسز کے اوپر 500 سے زیادہ اریسٹ ہوئے ہیں.
ان की हुकूमत के दरमियान में, जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने करवाए, इनकी रिकमेंडेशन के ऊपर हुए, अच्छा। उस वक्त उनको ये वाला कानून नहीं याद आ रहा था जो इस वक्त वो अपना आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट कर रही है कि जी कन्विक्शन के बाद अरेस्ट होते हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है। इनके अपने कानून के अंदर भी इस तरह हुआ, इनकी अपनी हुकूमत ने भी इसी तरह किया, और उस वक्त के नायब के चेयरमैन के थ्रू इन्होंने इसी तरह की बातें की। आई एम नॉट सेइंग कि अभी हम सिर्फ कानून के पैरेबल के ऊपर बात कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने की कि अलीमा खान साहिबा को रिहाई मिल गई और अदी फलियार तालपुर साहिबा को नहीं मिली। देखिए, गुजारिश है कि अलीमा खान साहिबा के केस के ऊपर बहुत सी क्रिटिसिज्म की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन फरियाल तालपुर साहिबा का केस और अलीमा खान साहिबा का केस बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है। अलीमा खान साहिबा का केस है कि क्या दुबई के अंदर एक प्रॉपर्टी है जो कि आपने अपने एसेट्स के अंदर डिक्लेयर नहीं की, तो अब आपने डिक्लेयर करनी है, नहीं करनी, उसके ऊपर उनको सजा दे दें ना दें, वो एक केस है। यहां पे केस ये है कि हुंडी के थ्रू पैसे बाहर जा रहे हैं, ओमनी ग्रुप से घरों के अकाउंट्स दिए जा रहे हैं, फालूदे वाले के अकाउंट से आपकी टिकटें पे हो रही हैं। अभी हम फुल फ्राई हाफ फ्राई की तो बात ही नहीं कर रहे, यहां पे तो मैटर्स ही और हैं। तो ये बात करनी कि अलीमा खान साहिबा को आपने एमनेस्टी दे दी और हमें नहीं दी, ये ऐसे ही है कि एक शख्स जो है वो कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अंदर पकड़ा जाए और दूसरा बंदा कत्ल के अंदर पकड़ा जाए, वो कहे कि नहीं यार उसको तो तुमने सजाए मौत दी थी, तो मुझे तो सजाए मौत क्यों दे रहे हो, उसको क्यों नहीं दी। दो मुख्तलिफ क्राइम्स हैं, दो कंप्लीटली मुख्तलिफ चीजें हैं। मजबूरी है पीपल्स पार्टी की ये बात करनी, मजबूरी है ये कहना कि अलीमा खान साहिबा को ये दिया गया था और अदी फरियाल तालपुर साहिबा को ये नहीं दिया जा रहा। हालांकि एक तरफ क्राइम्स एसोसिएटेड है, फरियाल तालपुर साहिबा के ऊपर जो केसेस हैं वो क्रिमिनल नेचर के केसेस हैं। अलीमा खान साहिबा का क्रिमिनल नेचर का केस नहीं है, वो एक टैक्स नेचर का केस है, वो एक सिविल नेचर का केस है। साथ ही साथ बिलावल भुट्टो ज़दाई साहब ने भी ये जो बात की कि अरेस्ट नहीं हो रहे, तो मेहरबानी करके कोई शख्स उनकी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, बड़ा अच्छा होगा अगर मुर्तज़ा वहाब साहब, क्योंकि वो कानून भी वो वकील भी हैं, अगर अब वो अपने लीडर को बता सकें, एडवाइस कर सकें कि झूठ के ऊपर ये आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट ना करें, बिल्कुल ही फिलिशियस लगता है। ऐसी बातें ना करें जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने खुद कानून के अंदर डाली है, खुद उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया, आज उस पर पकड़े जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि जी कन्विक्शन से पहले कोई बात नहीं हुई थी। मैं हबीब साहब की थोड़े से नर्वस लग रहे थे जब इमरान खान साहब ने कहा ना कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, और ये और वो, तो मैं ऑन अ लाइट नोट कहना चाहता हूं कि हबीब साहब ज़रा बात नहीं। अच्छा हबीब साहब, इन्होंने तो लाइटर नोट पे बात की, आप नर्वस क्यों हो गए? ऑपोजिशन का मुस्तकबिल तो बताएं जरा, क्या होने वाला, क्या नजर आ रहा है आपको? मामला यह है कि क्या इस वक्त सवाल पाकिस्तान का सबसे बड़ा अपोजिशन का मुस्तकबिल है? मामला यह है कि आप इस वक्त हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, ये हमारा घर है, हमारा मुल्क है, और इसके ऊपर प्रॉब्लम क्या है? इसकी करेंसी आपके कंट्रोल में नहीं आ रही। ये प्रॉब्लम है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। जी आपने कहा था मैं तब्दीली लेके आऊंगा, तो तब्दीली ये आ रही है कि आपकी करेंसी गिरती जा रही है। फरियाल तालपुर साहिबा का अरेस्ट प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम, अरेस्ट प्रॉब्लम नहीं है उनका। जी। उसके बाद बिलावल भुट्टो की तकरीर भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इस बात से भी इंटरेस्ट नहीं है कि मरियम बीबी क्या कह रही है, मरियम नवाज क्या कह रही है, नवाज शरीफ साहब जेल में क्या कह रहे हैं। हुकूमत के मुखालिफ फिर इकोनॉमी को मजीद नुकसान होता है, वो भी कोई मसला नहीं है। देखिए बात ये है कि एहतजाज ये यहां तक नौबत कौन ला रहा है? आप फर्ज कीजिए कि सारी अपोजिशन साकित हो गई, तो क्या आपकी मेरी जेब में पैसे आ जाएंगे? नहीं। क्या गरीब का पेट भर जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या चीनी की कीमत नीचे आ जाएगी? रियल इश्यूज हैं। ये हैं आपके रियल इश्यूज। क्या कराची में जो बिजली का बहरान पैदा हुआ, क्या वो हल हो जाएगा? क्या आपका जो सर्कुलर डेट है जो बढ़ता चला जा रहा है, क्या उसका किसी को ध्यान आ जाएगा? मामला कुछ और है। क्या आपने इनकी कहीं खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं है कि इस मुल्क में कहीं किसी ने सोच लिया है कि जनाब मैंने तो मुल्क जैसे चल रहा है, जैसे लुढ़कता जा रहा है, लुढ़कता जाए, मैंने तो अपना खेल खेलना है? ये ऐसा ना करें इस मुल्क में। ये देखिए, मैं आपको ये मेरे हाथ में आज मैं जस्ट आज इकोनॉमी के ऊपर अपना देख रहा था कि हमारे यहाँ जो अभी ये 10 साल का कहते हैं कि जनाब 10 साल पीछे जाके देखेंगे कि क्या होगा और कैसे कर्जे वर्जे लिए, तो मैंने कहा जरा मैं अपनी एक्सपोर्ट्स भी तो देखूं और इंपोर्ट्स भी देखूं कि क्या सूरत हाल है। 1985 से लेकर 2018-19 तक का डेटा जो है ये इस कागज के ऊपर है। ये कागज ये बताता है कि आपकी हमेशा 1985 से ऑनवर्ड, इससे पहले भी ये सूरत हाल थी कि आप जितनी एक्सपोर्ट करते हैं उससे ऑलमोस्ट डबल इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये है आपका मामला, जिसकी वजह से आपके रुपया भी गिरता चला जा रहा है, आपकी इकोनॉमी नहीं उठ पा रही। अब प्रॉब्लम यह है कि क्या किसी ने इसको तब्दील करना है इस ट्रेंड को या नहीं करना, या सब लोगों ने सिर्फ टीवी पे आके नारे लगाने हैं कि छोड़ूंगा नहीं। और भाई ना छोड़ो, कौन कह रहा है आपको किसी को छोड़ो?
نہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑو یہ بھائی کوئی نہیں کہہ رہا یہ کسی کی غلط فہمی ہے نہیں حبیب صاحب یہ کسی کی غلط فہمی ہے کہ چھوڑو نہیں گزارش دیکھیں ایسے نہیں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ حبیب صاحب کی بات یہ درست ہے کہ ہمارے ریئل ایشوز اکنامک ایشوز ہیں. حبیب صاحب کی بات یہ بھی درست ہے کہ فریال تالپور صاحبہ یا زرداری صاحب اریسٹ ہوتے ہیں یا نواز شریف صاحب اریسٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اس سے ہماری انفلیشن ریٹ کے اوپر زیادہ فرق نہیں پڑ رہا, اس سے ہماری امپورٹ ایکسپورٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ فرق نہیں پڑ رہا, ایکسچینج ریٹ الٹا تلخی بڑھ رہی ہے. اور حکومت پاکستان کو, عمران خان صاحب کی حکومت کو ہمارے اکنامک ایشوز کو پالیسیز کے تھرو ایڈریس کرنا ہے, صرف ریٹرک کے تھرو نہیں کرنا. یہ بات درست ہے. عمران خان صاحب کا بار بار سٹیٹڈ آبجیکٹو یہ ہے, سٹیٹڈ پالیسی ہے, آپ اس پالیسی سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن ان کی سٹیٹڈ پالیسی ہے کہ جن لوگوں نے کرپشن کی, جن لوگوں کہ جن لوگوں نے کرپشن کی, جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں, جن لوگوں کی پیٹرنیج کے نیچے کرپشن ہوتی آئی ہے, ان کی وجہ سے ہماری اکانومی خراب ہو گئی. یہ پالیسی یا یہ ان کی آئیڈیالوجی غلط ہو سکتی ہے حبیب صاحب, یہ ان کی آئیڈیالوجی غلط ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ہماری اکانومی خراب نہیں ہوئی. ان کا یہ بار بار کہنا ہے کہ کرپشن کی وجہ سے ہماری اکانومی خراب ہوئی. اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز اس آئیڈیا کو اٹیک نہیں کر رہی, اس آئیڈیا پر اٹیک کوئی نہیں کر رہا. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں جی اکانومی اس وجہ سے خراب نہیں ہوئی کہ کرپشن کے الیگیشنز کی وجہ سے, اکانومی دیگر وجوہات کی وجہ سے خراب ہوئی. کیا کہا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب, بلاول کہہ رہے ہیں آپ اکانومی سے توجہ ہٹانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ان کا متعین الزام ہے. یہ ایک سیاسی سٹیٹمنٹ بھی ہے نا. اگر یہ بات درست ہے کہ اکانومی سے ہٹانے کے لیے آپ یہ تمام چیزیں ٹھیک کریں, تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اکنامک پالیسی کیا الٹرنیٹو, مفتاح اسماعیل صاحب کی اکنامک پالیسی کیا الٹرنیٹو. دیکھیے سوری حبیب صاحب, میں قطع کلامی کی معذرت, یہ باتیں سیاسی, ہم نے آج دیکھا سارا دن پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر جو بحث ہوتی رہی, وہ بحث اس بات کے اوپر اتری, باہر آ کے پریس کانفرنس ہوئی کہ جی عمران خان صاحب کی تقریر کے اندر کچھ اس طرح کے کلمات تھے جو ان کو نہیں کہا دینے چاہیے تھے. کیا اس وقت, اور اس پہ اوپر عمران خان صاحب کو اپنی وضاحت کرنی چاہیے, پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی بات کرنی چاہیے. اب سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے اندر الیکشن ایکٹ کے اوتھ کے اوپر کتنا بڑا جھگڑا پڑا, لیکن کیا یہ ہماری اکنامک ایشوز ہیں, یہ سیاسی ایشو ہے, کیا یہ سیاسی بال پلے. میں آپ کو عرض کروں سعد رسول صاحب, چلیے جی اپوزیشن بھی غلط ہے, حکومت بھی غلط ہے, سب اپوزیشن تو سرے سے غلط ہے, کیونکہ انہوں نے ماضی میں حکومتیں کی, ساری بربادی انہوں نے کی تھی. مان لیا آپ کا یہ آرگومنٹ, مان لیا. یار ہمیں یہ آرگومنٹ کے اگلے 5 سال بھی سنانا ہے. نہیں 60 مہینے اس نئی حکومت کے ہیں ٹوٹل. کانسٹیٹیوشن یہی کہتا ہے نا 5 سال. 5 سال میں سے آپ ان 60 مہینوں میں سے آج آپ 11ویں مہینے میں داخل ہو چکے, 10 دن نکال ایسے ہی آپ 11ویں مہینے میں آپ کے 51 مہینے باقی ہیں, دن گنے ہوئے ہیں. آپ 51 مہینے میں ایک دن, کیا آج میرا المیہ کیا ہے؟ میرا المیہ یہ ہے کہ جتنا میں جون کے, یعنی آج کیا تاریخ ہے, میں جتنا آج سے 12 دن پہلے کما رہا تھا, جتنا 12 دن پہلے کما رہا تھا, آج میری انکم میں 12% کی کمی آ گئی. جتنا میں پچھلے سال کما رہا تھا, میری انکم میں 40% کمی آ گئی. اچھا یہ چلیے میں جناب ذرا زیادہ کماتا ہوں, آپ کو اس کی بھی پرواہ نہیں ہوگی, آپ زیادہ بڑے آدمی ہیں, آپ ان سے بھی بڑی ہوں گی, لیکن آپ ذرا اس کا تصور کیجئے کہ جو 20,000 روپے کما رہا ہے. درست بات ہے, یہ ریئل ایشوز. اچھا یہ ہے ریئل ایشو. اچھا اس کے بعد آج آپ کا روپیہ جو ہے, چلیے جی عمران خان صاحب کے سسرال بڑے امیر ہیں, ان کو بچوں کا خرچہ نہیں ہے, سب کچھ ہے, گھر چلانا بھائی ان کا گھر پتہ نہیں کیسے مشکل ہو گیا, ہمارے لیے جینا مشکل ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ آج آپ کا ڈالر جو ہے 158 روپے. بھائی مجھے اس اکانومی میں, اس جرنلزم میں, مجھے اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں, اس میں نے اپنی نوجوانی سے جو پیشہ شروع کیا, میرے ذہن میں تصور اور خیال نہیں تھا کہ کبھی 158 روپے پہ ڈالر جائے گا. آج آپ کی کیا بات ہو رہی ہے, آپ کا مارکیٹ میں دھندا کیا کہہ رہا ہے, آپ اس کے بعد آپ ذرا دیکھیے, آپ نے گرفتار کر لی, آپ اس کا نتیجہ دیکھیں. یہ ہمارے اسٹیٹ, نیب بھی ہماری اسٹیٹ ہے نا, ہماری ہی اسٹیٹ کا حصہ ہے, وزیر اعظم بھی ہمارے ہی وزیر اعظم ہے, اپوزیشن بھی ہماری اپوزیشن ہے, باقی سارے ادارے بھی تو ہمارے ادارے ہیں نا. اور بھائیو بیٹھ جاؤ, بربادی کا نسخ, بربادی آپ کے سروں پہ منڈلا رہی ہے. اور آپ سعد رسول صاحب, آپ بالکل ٹھیک, قانون بالکل راستہ بنائے. میں کسی کو نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھ سے بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں, بسم اللہ مجھ سے بھی پوچھیں کہ حبیب اکرم یہ تم نے یہ کپڑے کہاں سے لیے, تم نے یہ ٹائی کہاں سے لی, میں دینے کے لیے جواب تیار ہوں. لیکن بھائی جب آپ تلخی پیدا کر دیں گے, سعد رسول صاحب
جب آپ تلخی پیدا کر دیں گے جتنی ہماری پالیٹکس میں آ چکی ہے، کیا آپ اس ملک کی معیشت چلا پائیں گے؟ میں گزارش کروں، پولیٹیکل ٹیمپریچر ساتھ ہائی ہو چکا ہے، حبیب صاحب نے بڑا اہم معاملہ اٹھایا، اگر مل کر نہیں بیٹھیں گے تو کیا معیشت ٹھیک ہو جائے گی؟ دیکھیے آپ نے مل کے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، یہ بات، اس بات کا بھی تعین ہونا ہے کہ کیا آج کے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا ہے یا اس اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا ہے، یا اس گورنمنٹ نے اس اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا ہے جو کہ شفافیت کے ایک چرخے کے اندر سے نکل کے آئے گی۔ لیکن گرفتاریاں تو ہو رہی ہیں نا، جو امپورٹنٹ بات ہے، کائنڈلی یہ بات سمجھنی ضروری ہے۔ حبیب صاحب نے ابھی ڈالر کا ماتم کیا، پاکستان کے پی کے آر اور ڈالر کا ماتم کیا، اور ہارٹ فیلٹ تھا، درست بات تھی، حبیب صاحب کی یہ ایشوز ریئل ہیں، لیکن وہ لوگ جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں ان کی 95% ویلتھ ڈالرز میں ہے۔ حبیب صاحب عوام سن رہی ہے نا، گزارش ہے حکومت میں نہیں عرض کروں، میں سن تو لیجئے دونوں طرف سے جو حکومت میں ہے جن کی 95% ڈالر ویلتھ ڈالر میں ہے، اور جن لوگوں کی ایڈمیٹڈلی کیسز کے اندر جو آج بھی ہم نے اریسٹ دیکھے، جو پچھلے ہفتے بھی دیکھے تھے، جو جیل کے اندر بھی پڑے ہوئے ہیں، جن کی تمام ویلتھ ڈالرز میں ہیں، جب وہ یہ ماتم کریں تو حکومت کے تو عوام دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ سیاسی بیانات ہے۔ آپ کا یہ بات کرنا، ریڈی والے کا بات کرنا، اللہ دتا کا بات کرنا، کسی اور کا بات کرنا بات اور ہے۔ آپ کی ہارٹ فیلٹ کنسرنز ہیں۔ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو 160 روپے کے ڈالر کے اوپر روٹی کم ہو گئی ہے؟ کیا نواز شریف صاحب کو ہو گئی ہے؟ کیا شہباز شریف صاحب عوام کی تکلیف کا اندازہ دونوں ہی کہہ رہی ہیں، حکومت کہتی ہے ہمیں بہت دلوں میں درد ہے، اپوزیشن کہتی ہے ہمارے دل میں درد ہے عوام کا، لیکن جب معاملہ آتا ہے قومی اسمبلی کے فلور کا تو یہاں پر سوائے شور شرابہ کا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ایوان ایسے چلے گا تو پھر کیسے چلے گا؟ بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، قومی اسمبلی کے اجلاس کی بات کریں گے جسے آج منسوخ کر کے اب پیر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پیر کو ہوگا یہ اجلاس۔ آج بجٹ پر بحث ہونا تھی لیکن کیوں نہ ہو سکی، اس کی وجہ یہ بنی کہ حکومتی ارکان خود ہی احتجاج کرتے رہے۔ قومی اسمبلی کا فلور کس طرح مچھلی منڈی بنا رہا آپ کو دکھاتے ہیں۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب، آپ بات کی شروعات کریں۔ نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا بالکل۔ جی آپ نے بجٹ اسپیچ پہ بحث کر دی ہے۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب، مائک آپ کا آن ہے، آپ اپنی بات کی ابتدا کریں۔ تیار ہوں، آپ ہاؤس کو آپ اپنی بات کی ابتدا کریں۔ جی میری تمام اراکین سے گزارش ہے کہ اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں، ہر ایک کو موقع ملے گا بولنے کا۔ آپ ان کو 2 منٹ موقع دیں۔ میں ان کو موقع نہیں دوں گا، اس کے بعد سارے یہ موقع مانگیں گے۔ جی پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ ابھی خود بولنا نہیں چاہ رہے، میری تو سمجھ سے بالاتر رہی ہے۔ اگر آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں مجھے بتائیں، تقریر کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کا مائک آن ہے، آپ بات شروع کریں۔ میں آپ کو کئی دفعہ آپ کا نام لے کے آپ کو پکار چکا ہوں کہ آپ اپنی بات شروع کریں۔ کبھی کوئی کہہ رہا ہے کھڑے ہو جائیں، کبھی کوئی کہہ رہا ہے بیٹھ جائیں، آپ تقریر کریں۔ جی بہت شکریہ آپ کا، دیر آئے درست آئے۔ مجھے تقریباً 25 منٹ ہو گئے ہیں، بات نہیں کرنا چاہتے، آپ کہہ دیں کہ میں تقریر نہیں کرنا چاہتا، میں پھر اوپن کر دوں گا ہاؤس۔ بالکل کرنا چاہتے ہیں، کیوں نہیں تو آپ نے کرنا کر دی ہے تو پھر کریں نا۔ جی آپ کا مائک آن ہے۔ جی میاں صاحب، میں نہیں چاہوں گا کہ لیڈر آف دی ہاؤس اسپیچ کریں اور ہم ان کو بار بار بیٹھنے پر مجبور کریں۔ 35 منٹ ہو چکے ہیں اور مسلسل مائک آن ہے اور آپ بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ آپ ہاؤس کو آرڈر کروائیں۔ جناب اسپیکر، اس سے قبل کہ میں پیش کردہ جی میاں محمد شہباز شریف صاحب، میرا خیال ہے کہ بار بار آپ مجھے اٹھانے اور بٹھانے سے میری کمر کا علاج کرا رہے ہیں۔ آپ ان کو، آپ سے میری گزارش ہے تمام حکومتی اراکین سے کہ آپ اپنی نشست پہ بیٹھیں اور بولنے کا پورا موقع دیں۔ ایوان کی کارروائی بروز پیر 17 جون 2019 کو سپہر 4 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے۔
تو آج دن بھر قومی اسمبلی میں یہ ہوتا رہا. ڈپٹی اسپیکر بار بار حکومتی ارکان کو اپنی نشستوں پر بیٹھنے کا کہتے رہے. ایسے میں شہباز شریف نے بھی یہی کہا کہ جب تک حکومتی ارکان نہیں بیٹھیں گے وہ تقریر شروع نہیں کریں گے. اور بڑا دلچسپ جملہ بھی انہوں نے اس موقع پر کہا کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح بار بار اٹھنے بیٹھنے سے میری جو کمر کی تکلیف ہے اس کا علاج ہو جائے. حبیب صاحب، یہ وہی مقدس ایوان ہے، اونچا ایوان ہے جہاں پر یہ پڑھے لکھے ارکان جو ہیں الیکٹ ہو کر پہنچتے ہیں اور پھر یہ سب ہوتا ہے؟ دیکھیے، جو آپ نے آج ایوان میں دیکھا یہ تو غیر معمولی ہے، لیکن جہاں تک تقریریں نہ کرنا ایک دوسرے کی، نہ سننا، یہ روایت تو بڑی پرانی ہے. اور آج مجھے انتہائی مطلب یوں کہیے کہ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی جب شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم قائد ایوان کے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک کریں؟ تو قائد ایوان کے ساتھ تو آپ ایسا سلوک کر چکے ہیں. عمران خان صاحب جب آئے تھے پہلی سپیچ تھی تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ آپ نے ان کو اتنا پریشان کیا کہ جس کے نتیجے میں انہیں تقریر کرنے کی بجائے بڑکے مارنا پڑی، اور ایسی صورتحال آپ نے کریٹ کر دی کہ ان سے بات بھی نہ ہو سکی. اس کے بعد جب آپ حکومت میں تھے، اور وہ کوئی زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے کیونکہ پچھلی حکومت تو آپ کی تھی 2013 سے لے کے 2018 تک، جب وہ حکومت آپ کی تھی تو حکومتی بینچوں پہ ہوتے ہوئے آپ کس طرح تیش دلایا کرتے تھے. اور مجھے جب خواجہ آصف صاحب پارلیمنٹ کے باہر آئے اور جس دل گرفتگی سے وہ فرما رہے تھے کہ دیکھیں پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں چلنے دے رہے، تو میری ریکویسٹ ہوگی آپ سے عمر رباب کہ ان کا وہ ضرور بھی، ان کا آج کا موقف بھی دکھائے، لیکن ان کی ایک کارکردگی اور بھی ہے. شرم کرو، حیا کرو، ٹھیک ہے، وہ کارکردگی بھی وہ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے. خواجہ آصف جب حکومتی بینچوں پر تھے تو کیا کہتے رہے، وہ دیکھیے ذرا. تو خدا کا خوف کرو، کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہے، کوئی ایتھکس بھی ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتی ہے، کوئی شرم بھی ہوتی ہے. ٹریکٹر ٹرالی میں چپ کراؤ گا، اور ان سے سنبھالا نہیں چاہتا، آپ لوگوں کو باتیں کرتے ہیں. صاحب، روایت تو یہ پرانی ہے، موجودہ اپوزیشن چاہے حکومت میں تو بھی یہی تھا، اب کی اپوزیشن حکومت میں تب بھی یہی ہو رہا ہے. دیکھیں، یہ تو بہت ہی میں گزارش کروں کہ شاید کوئی ایسا زمانہ تھا کہ لوگ ایوان کی پروسیڈنگز دیکھ کے، ہماری قوم کے بچے یوتھ یہ سوچتے ہوں گے ہمیں بھی اس کا حصہ بننا چاہیے، بڑے ہو کے ہم بھی اسپائر کرتے ہیں کہ پولیٹیکل کوئی انٹرسٹ ہوگا. اب کی تو کم از کم دیکھ کے تو بندوں کو کان کو ہاتھ لگانے کا دل کرتا ہے کہ اللہ کرے کہ جو بھی میں زندگی جی کرا مینوں ایس موقع تھی نہ آنا پہ جہاں پہ ایک دوسرے کو اس طرح کی گالیاں پڑ رہی ہوں. میں اس میں دوسری گزارش بھی اس کے اندر تھوڑی سی کرنی ضروری ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. کل کی تقریر کے اندر بھی ہم نے یہی دیکھا کہ جب شہباز شریف صاحب کو کہا گیا کہ آپ اپنی تقریر کریں تو شہباز شریف صاحب نے تقریر تو کیا کی کو 20-25 منٹ ڈپٹی اسپیکر کہتے رہے کہ جی میں آپ کو موقع دے رہا ہوں، میں آپ کو موقع دے رہا ہوں، میں آپ کو موقع دے رہا ہوں، اور انہوں نے کوئی پروسیڈنگز نہیں کی. آج بھی بہانے سے وہ شہباز شریف صاحب جو کہ ورنہ ہزاروں کے جم غفیل کے شور کے اندر اپنی مائی گرا دینے والی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، آج ان کو اپنے بینچز سے بھی، مطلب اپوزیشن کے اندر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کی جو ہیکلنگ تھی اس کے اندر، اس کی وجہ سے بھی اور گورنمنٹ کی وجہ سے بھی ان سے چند جملے نہیں کہے جا رہے تھے، وہ بجٹ کی تقریر کو انیشیٹ نہیں کر پا رہے تھے. مجھے کم از کم اسٹیپنگ بیک فرام دی اسپیسیفکس، کسی کو آپ کے خیال میں، عوام میں اس وقت، حبیب صاحب آپ کے خیال میں جو اس وقت یہ پارلیمنٹ بنی ہوئی ہے، کوئی بندہ اس پارلیمنٹ کو کوئی بجٹ کی تقریر کے لیے یا کسی اچھی سجیشن کے لیے، یا اپوزیشن بینچز سے حکومت کو کوئی بڑی سجیشن ملے گی، بجٹ میں کوئی امینڈمنٹ کی چیز ملے گی، کوئی اس نیت سے تقریر سن رہا تھا؟ آج کوئی آج ایسا ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ یار آج میں شہباز شریف صاحب کی تقریر سننا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بجٹ کے اندر کچھ امپروومنٹ آ جائے؟ کوئی ایک بندہ پاکستان میں تھا جو اس نیت سے ٹی وی دیکھ رہا؟ سوری ایک جملہ جی، یہ ایوان ہمارا جو ہے نا، یہ انفارچونیٹلی کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک بڑی irrelevant سی باڈی لگ رہی ہے اس وقت، سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کے اوپر سیاسی جملہ بازی کی جائے. جو لیجسلیشن کا ہب ہے، جس آج کا دن اپوزیشن کا، ابھی سے لے کے بجٹ کی ڈیبیٹ کے اندر اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ بجٹ کے اندر نوکا چینی کر کے کہیں کہ یہاں پہ آپ ٹیکس انکریز کریں، یہاں پہ ڈیکریز کریں، آپ بجٹ اس طرح بہتر بنائیں. کیا کوئی شخص سارے پاکستان میں آج شہباز شریف صاحب کی تقریر سجیشنز کے لیے سن رہا تھا، یا یہ سن رہا تھا کہ آج کون کنو کیڑی گل لائے گا؟ آج ایک تو ساتھ کا سوال اس میں یہ بھی ایڈ کر لیجئے گا حبیب صاحب، شہباز شریف صاحب کی باڈی لینگویج آج آپ کو کیسی لگی؟ مجھے بڑا وہ دبے بڑے کنفیوز سے ڈاؤن لگے، ورنہ بڑے دبنگ انداز میں آتے ہیں ہمیشہ. اس کی وجہ دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ آج کے شور شرابے کی
جو ذمہ داری ہے وہ اپوزیشن پہ ڈالنا مناسب نہیں ہے. اپوزیشن نے ماضی میں ضرور غلطیاں کی ہیں, پرائم منسٹر کو ضرور گھیرا ہے, پرائم منسٹر کو ضرور انہوں نے ہیکل کیا ہے, تنگ کیا ہے, لیکن آج کی ذمہ داری حکومت پہ. میری فضل الرحمان صاحب کی جماعت میں میری ذمہ دار جی آج حکومت جب اجلاس جب آئی تو اس سے پہلے حکومت میں آپ کو پتا ہے کہ چند لوگ ظاہر ہے مل کے ہر پارٹی کے فیصلہ کرتے ہیں کہ آج ہمارا طرز عمل پارلیمنٹ میں کیا ہوگا. مطلب یہ آپ اندر کی خبر دے رہے ہیں, فواد چودھری صاحب اس کو ڈینائی کر چکے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بالکل اندر کی خبر دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور چاہے ڈینائی کرتے رہیں, میں اپنی خبر پہ حبیب صاحب کی خبریں غلط نہیں ہوتی. وہ یہ ہے کہ آج جناب آج یہ طے کیا گیا کہ چونکہ وزیر اعظم نے پچھلے دنوں وہ ایک خطاب کیا تھا جس کی ریکارڈنگ بھی غلط ہے, اس کی ریکارڈنگ کے قصہ اب وقت نہیں ہے ورنہ میں وہ بھی سناتا, وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. لیکن خیر اب اس ریکارڈنگ میں انہوں نے ظاہر ہے کچھ مذہبی حوالوں سے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جو شاید مناسب نہیں تھے. فیکٹس نہیں, میں الفاظ کی بات کر رہا ہوں, الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں تھا. اب آپ کو پتا ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ تو ڈسی ہوئی ہے نا اسی حوالے سے. جی جی ٹی ایل پی کا دھرنا, فیض آباد والا دھرنا, الیکشن کے ایکٹ کے اندر جو چینج ہوا, ٹھیک ہے نا, اور اس میں کون کون تھا ان کی سپورٹ پہ, ٹی ایل پی کی سپورٹ پہ. آپ کو ایک اور چہرہ ہے, آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں, شیخ رشید. جی یاد ہے نا, وہ وہاں پہ جایا کرتے تھے فیض آباد کے برج کے اوپر, اور جا کے انہیں کہا کرتے تھے کہ میں گردن کٹا دوں گا اور یہ کر دوں گا, ایسا کرتے تھے نا. جی جی بالکل. تو جناب آج وہ وزیر اعظم کے ان الفاظ کے غلط چناؤ نے آج موقع دے دیا دو لوگوں سچویشن پہ لا کے کھڑا کر وہ کر دیا کہ آج پی ایم ایل این یہ کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جمعیت علماء اسلام کے مولانا اسد الرحمان صاحب بھی یہ کریں گے. تو آپ کو مولانا اسد الرحمان صاحب کی آواز آتی ہوگی, نعرہ تکبیر, اور انہوں نے اس طرح کے مذہبی نعرے لگانے شروع واک آؤٹ بھی کیا پہلے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب ان کی جماعت کے اندر کچھ لوگ بڑے برہم ہیں, ظاہر ہے پی ایم ایل این کے اندر پالیٹکس ہوتی برہم ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این کے قائد کو اپنے یعنی اپنے صدر کو کہ جناب آج اب تقریر کریں تو کم چک دو, اس حوالے سے مذہبی حوالے سے. شہباز شریف صاحب واز ناٹ ولنگ ٹو ڈو اٹ. تو شہباز شریف صاحب نے آج اس موقع سے انہیں یوں سمجھیے کہ وہ جو نہیں کرنا چاہ رہے تھے انہیں ایکسکیوز مل گیا, ورنہ شہباز شریف صاحب جو مائک گرا سکتا ہے وہ مائک پہ کھڑے ہو کے تقریر بھی کر سکتا ہے شور شرابے میں. ایک بات, دوسری ساتھ میں آپ کو ایک حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آج ہم نے اس پہ بات نہیں کرنے دینی. صحیح, کیونکہ انہیں پتا تھا وہ جو پوائنٹ آف آرڈر پہ کہہ رہے تھے نا شہباز شریف صاحب کہ مولانا اسد الرحمان نے اور ان کی پارٹی نے بات ہی یہاں سے شروع کرنی تھی. وہ بار بار کہتے کہ پہلے انہیں موقع دیں. تو اصل میں حکومت نہیں چاہتی تھی کہ وہ جو مصیبت جو تھی جو گلے پڑ گئی تھی نواز شریف گورنمنٹ کے, اب کہیں اس طرح کی کوئی مصیبت ہمارے گلے نہ پڑ جائے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آج دونوں گھروں نے اچھا کیا, اپنا اپنا احتجاج ریکارڈ کرا لیا, اور میرا خیال ہے کہ یہ جو مذہبی کہیں کوئی لفظی غلطی ہو جاتی ہے اس پہ درگزر کیا جائے. ٹھیک ہے, تو آج جو ہوا وہ ٹھیک ہوا دونوں جانب سے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بجٹ پہ بحث ہوتی, دونوں جانب سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بجٹ پہ بحث ہوتی. تو ٹھیک تو نہیں ہم اسے کہہ سکتے کہ ہوا, لیکن میری بھی لفظی فروگزاشت لیکن جو خرابی ہو سکتی تھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس طرح کی نہیں ہوئی. میں حبیب صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اس کے اندر بالکل آن بورڈ نہیں تھے. سیشن کے بعد جو پریس کانفرنس کی جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب اور خواجہ صاحب تھے, اس کے اندر بھی شہباز شریف صاحب نہیں کھڑے ہوئے. اور شاہد خاقان عباسی صاحب, اور یہ ہمیں بات سچ بتانی چاہیے, شاہد خاقان عباسی صاحب اور خواجہ آصف صاحب نے کوشش کی یہ اس بات کو بار بار دہرانے کی. تو سب سے گزارش ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ مذہبی جو جذبات ہیں وہ ہمیشہ ان کے اوپر کچھ لوگ قابو نہیں پا سکتے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, ہم نے باچا خان یونیورسٹی جیسے انسٹنسز بھی دیکھے, جب پی ایم ایل این کے خلاف اس طرح کا محاذ کھڑا ہوا تھا تب بھی ایشو سیاسی رہنا چاہیے تھا, مذہبی نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اب سب لوگوں کی کوشش ہونی چاہیے, اسپیشلی پارلیمنٹیرینز کی, کہ آپ سیاست پہ جو مرضی بات کریں, کسی کے اوپر اس طرح کے فتوے نہ لگائیں, بلکہ اگر کوئی اور بھی لگا رہا ہو تو اس کو ڈسویڈ کریں. یہ جتنے لوگ تھے نا آج بول رہے تھے, میں ان کو دیکھ رہا تھا, وہ یہ کہ میں ایک تو داد دینا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی کاروائی دکھانا, لائیو دکھانا, اٹس ویری گڈ ڈیسیژن. دوسری بات, یہ جتنے لوگ بول رہے تھے یہ سب اپنے ان کے کندھوں پہ ماضی کے بوجھ نظر آ رہے تھے. جب میں پی ایم ایل این کو دیکھ رہا تھا تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ 90s میں جب یہ حکومت میں ہوا کرتے تھے تو آج حکومتی پارٹی میں بیٹھا ہوا شیخ رشید کیا کہا کرتا تھا اور کس کے اشارے پہ. ٹھیک ہے, بہرحال یہ مقدس ایوان ہے, کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہاں پر عوام کے مطلب کی بات ہو. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत एक जानिब किफ़ायत शारी की बातें करती है और दूसरे जानिब तोतों की इतनी फिक्र है कि उनके पिंजरों की डेंटिंग पेंटिंग के लिए और पिंजरों के लिए 20 लाख का टेंडर जो है वो पास किया गया, लेकिन चूंकि मीडिया ने जब ये मामला उठा दिया तो इस टेंडर को वापस भी ले लिया गया और अगर मीडिया ना ये मामला उठाता तो फिर इसी तरह से चल सोचल काम चलता रहता। अगर बात करें माली साल 2018-19 की तो वज़ीर आज़म हाउस का बजट 1 अरब 9 करोड़ था और अब इजाफे के साथ ये बजट बढ़ाकर 1 अरब 17 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे पहले 7 करोड़ ये बजट 1 अरब 90 करोड़ था। इसी तरह से वज़राए मुमलिकत की बात करें तो इनके बजट में भी इजाफा हुआ है। ना सिर्फ वज़राए मुमलिकत बल्कि मुशीरान और मुआवने खुसूसी के दफातर के बजट में भी इजाफा हुआ है। इसी सारी सूरत पर बात करेंगे। हबीब साहब, एक जानिब आप गाय भैंसे बेच दें, फिर आप गाड़ियों की नीलामी भी कर दें और फिर जब बात आए तोतों की तो मतलब उनसे इतनी मोहब्बत कि उनके पिंजरों के लिए 20 लाख उड़ा रहे हैं। उम्र रबाब, बात यह है कि मैं ना एक तो आप जैसे एंकरों से बढ़ता हूँ। क्यों? मसला यह है कि आधे हकाइक जो है ना वो लेने होते हैं अच्छा। और बाकी आधे को आपने छोड़ देना। चलें आधा सच आप देखिए बता दें। बात यह है कि नहीं, मसला यह है कि आपने पहले, मैं तो इस बात पे एहतजाज कर रहा हूँ कि आपने दरअसल मिसलीड करने की कोशिश की। मैंने बात यह है मिसलीड करने की कोशिश बात की, ये नहीं, जहां आपके पर हुआ, नंबर्स मैंने ठीक वहां पर उसको है, क्लियर कर दिया। आपके नंबर्स ठीक है, लेकिन मसला यह है कि आप इससे जो नतीजा अखज़ करने की कोशिश कर रही हैं और मेरे मुंह से निकलवाने की कोशिश कर रही हैं वो गलत है। अच्छा। बात यह है कि आपने क्या कहा जी, 1 अरब 9 करोड़ और 1 अरब 17 करोड़, ये कितना इजाफा हुआ? आप जरा हिसाब लगाए तो ये टोटल 7% का इजाफा, 7 करोड़ आप एब्सोल्यूट नंबर देना, 6% का इजाफा, 6% का इजाफा हुआ। 6% का इजाफा आपके वजीर आजम हाउस के खर्चे में हो रहा है। तो आपको पता है वजीर आजम हाउस का खर्चे में क्या कुछ होता है? उसमें पेट्रोल भी होता है, उसमें बैरूनी सफर भी होता है और वो सारा किस में होता है? वो डॉलर में होता है। तो और डॉलर जो है वो आपका कहां से कहां चला गया, उसमें 23%। तो प्रैक्टिकली ये खर्चा जो है अगर आप इसको कंपेयर करें पिछली दफा के मुकाबले में तो आपको को 25 या 26% कम लगेगा, क्योंकि अगर आप उसको भी डॉलर में कन्वर्ट कर लें, अब भी डॉलर में कन्वर्ट जी। तो इसके लिए आप इस तरह, मेरी दरखास्त ये है कि आपसे भी और आप, मेरा ख्याल है कि आपके दूसरे जो दोस्त एंकर्स हैं उन्हें भी समझाएं कि ये मिसलीडिंग फैक्ट्स हैं। चलें, अगर ये मिसलीडिंग एनालाइज तो कर लेना, ये चलें अगर ये मिसलीडिंग फैक्ट से बहरहाल जैसा इजाफा हुआ वैसा हमने बता भी दिया आवाम को, लेकिन ये ठीक है कि तोतों के पिंजरों के लिए आप 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। आवाम, यही एंकर्स, यही मीडिया मामला ना उठाता तो फिर हो जाना। देखिए, एक तो ये बात है कि उन वाकई ये बात बड़ी नामुनासिब लगती, इसकी शक्ल बहुत बुरी है कि ऑप्टिकली ये बात बहुत बुरी है कि आप ऐसे माहौल में जब पाकिस्तान रुपए को बचाने की कोशिश कर रहा है, आप ऐवान सदर में 19 लाख रुपए का तोतों का पिंजरा बना दें। ठीक है, बात यह है कि क्या वाकई उसकी जरूरत है? वहां पे हमारी ये जो टिकर गवर्नेंस है ना, मैं इसके बहुत ही खिलाफ हूं। ये सदर साहब भी इससे निकले और वजीर आजम साहब भी निकले कि टिकर चल गया जी 20 लाख रुपए। ओ भाई, क्या क़यामत आ गई? 20 लाख रुपया ऐवान सदर में लग रहा है ना, कोई आरिफ अलवी के घर तो नहीं लग रहा जी। और आरिफ अलवी कौन है? हम आरिफ अलवी को कहां जानते हैं? हम सदर पाकिस्तान को जानते हैं, वो हमारा बड़ा है जो उस घर में रह रहा है। अच्छा ठीक है, सारी किफायशारी आवाम तो के लिए, बजट के जरूरत है तो लगाएं। ठीक है कि ऐवान सदर में लग रहा है, कोई आरिफ अलवी पे नहीं लग रहा, तो जस्टिफाइड है। मैडम, मैं आपके लहजे से मुत्तफिक हूं, मैं बड़ा तंग हूं हबीब साहब से खुद भी, और ये सही नहीं, अक्सर कौम को गुमराह करने के अंदर ये सफ़े अव्वल के अंदर शामिल होते हैं, लेकिन इस दफ़ा उनकी बात दुरुस्त है। मेरी गुजारिश थी कि इस दफ़ा उनकी बात दुरुस्त है। देखिए, हमारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं, अभी पिछले दिनों हबीब साहब एक और बात भी चल रही थी कि 2 प्राइवेट जेट्स को खरीदने के, 2 प्राइवेट जेट्स को मेंटेन करने के लिए, एक वज़ीर आज़म का, एक सदर के प्राइवेट जेट्स को मेंटेन करने के लिए तकरीबन 40 करोड़ रुपए का एक बजट एलोकेट हुआ है इस दफ़ा के बजट के अंदर, और उसको सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सा उठाया गया, दीगर चीज़ें। मैडम, किफ़ायत शुआरी जो है या जो इस तरह की मुहिम है वो इस तरह के पेनीज एंड सेंट से नहीं होती, और इसी की तनकीद हम करते रहे। इमरान खान साहब ने जब भैंसे बेचने की कोशिश की या गाड़ियां बेचने की कोशिश की, यही बात थी जिसकी हम तनकीद कर रहे थे। इन खर्चों को, 20 लाख यहाँ खर्च हो गए, बाकी बचे थोड़े। इन खर्चों को कम करना चाहिए। आपकी बात दुरुस्त है कि अगर तो उसकी जरूरत नहीं उस 20 लाख रुपए की तो नहीं लगाने चाहिए, लेकिन अगर जरूरत है तो ये नंबर्स इस तरह के नहीं है कि जिससे इकोनॉमी उठ जाएगी बैठ जाएगी। हमारे रियल इश्यूज ये हैं कि आपने अब एजुकेशन का जो टोटल बजट है, जो एजुकेशन का हम अगले दिन बात कर रहे थे कि हमारी नेशनल एयरलाइन को जो सब्सिडी मिलती है, मैं एक जुमला कहूं, हमारी नेशनल एयरलाइन की जो एनुअल सब्सिडी है, सिर्फ सब्सिडी, बजट नहीं, सब्सिडी, वो हमारे फेडरल एजुकेशन बजट से कम है। सही। तो भाई उसका इलाज करो ना। हम पूरे वफाक के अंदर एजुकेशन पे इतना पैसा नहीं खर्च करते जितना पीआईए के लॉसेस कवर करने के अंदर पैसा खर्च करते हैं। इन चीजों के अंदर हमें थोड़ी सी बेहतरी की जरूरत है, लेकिन बात दुरुस्त है, अगर 20 लाख रुपए नहीं चाहिए तो ना लगाएं, चाहिए तो जरूर लगा लें।
ठीक है, नहीं चाहिए इतना लगाएं, चाहिए तो फिर ज़रूर लगा दे। बहरहाल ये जो इजाफा हुआ है इसे तो आप डॉलर से जोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो बेजा अखराजात है इनको तो हरगिज़ नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि हुकूमत कहती है किफ़ायत जारी करनी है। बजट में भी ये मामला सामने आया और फिर आवाम को भी कहा कि किफ़ायत जारी को ही फॉलो कीजिए। प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, कल आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.